میں آپ سب کو سلام اور خدا کے خادم پاسٹر یونس صاحب کا بھی ان کی ٹیم اور ان کے پوری کلیسیا اور تمام علاقہ کے لوگوں کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج یہاں پر خدا کے کلام کی میں خدمت کر سکوں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ابھی ایک حوالہ پڑھا گیا، یہ کھلے عام ایک چیلنج ہے۔ یہ گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی شخص چاہے وہ ڈاکٹر ہے، پاسٹر ہے، بشپ ہے، فادر ہے یا کوئی بائبل کا بڑا اسکالر ہے، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں موت کو نہیں دیکھوں گا۔ بائبل مقدس خدا کے کلام کے اندر جب ہم داؤد کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو داؤد فرماتا ہے کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، اور اسحاق اس بات کو پیدائش کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ مجھے اپنی موت کے دن کا پتہ نہیں کہ کب مجھے موت آ جائے، معلوم نہیں اسے۔ اور ہم لوگ جو دنیا کے اندر اپنی زندگی عیشت سے گزارتے ہیں، ہم اس بات سے ناواقف ہو چکے ہیں کہ ایک روز ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بائبل مقدس خدا کے کلام کے اندر جب ہم لوکا رسول کی معرفت کلام وہاں پر سنتے ہیں تو امیر اور غریب لازر کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ امیر شخص جو مہین اور مہنگے سے مہنگے کپڑے جو ہے وہ پہنتا اور ہر روز اپنے گھر میں ضیافتیں کرتا اور بڑے بڑے عہدیداروں کو اور وزیر اعظم کو اور بہت سے ایسے وزیروں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر دعوتیں کرتا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ ایک روز اس نے مرنا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ایک غریب لازر جو ناسوروں سے بھرا ہوا، جو تکلیف کے اندر مبتلا شخص، جو بھوکا اور پیاسا، جو غریب آدمی تھا، اسے کچھ لوگوں نے لا کر اس امیر کے دروازے پر بٹھا دیا تاکہ جو کوئی آنے جانے والا شخص ہے وہ اس پر نگاہ کرے اور اسے کچھ کھانے کے لیے ضرور دے۔ لیکن وہ ہر روز ضیافتیں اڑاتے اور اس غریب کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خواہش تھی کہ اس امیر شخص کی میز سے جو ٹکڑے گرے انہیں کھائے اور اپنی زندگی کا وقت پورا کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بائبل کہتی ہے ایک روز ایسا وقت آیا کہ وہ مر گیا اور فرشتے آئے۔ کون آئے جی؟ فرشتے آئے اور فرشتوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اسے باپ ابراہیم کی گود میں ڈال دیا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، دعا میں اکثر کہہ بھی دیتے ہیں اے جی خدا اس بھائی کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے دینا۔ نہیں ایسا ہوتا۔ باپ ابراہیم کی گود میں ہر ایک شخص نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو ایماندار ہوگا، وہی جائے گا جو خداوند یسوع کا پیروکار ہوگا، وہی جائے گا جو اپنی زندگی کے اندر گناہ نہیں رکھتا ہوگا، اور وہ شخص باپ ابراہیم کی گود میں جائے گا جو ایماندار ہوگا۔ باپ ابراہیم کا نام ایماندار رکھا گیا، اور وہ شخص جب مر گیا تو اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ ملی کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر بڑا دکھ سہا تھا۔ اب وقت آ گیا کہ وہ خوشیوں کے ساتھ وہاں پر رہے، اور پھر وقت آیا کہ امیر شخص بھی مر گیا۔ ذرا غور سے سننا ہے، جب امیر آدمی مرا تو اس کے الفاظ کیا ہے؟
وہ باپ ابراہیم کے ساتھ مخاطب ہوا، باپ ابراہیم سے گفتگو کرنے لگا، باپ ابراہیم کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کا اور باپ ابراہیم کے درمیان میں ایک گڑھا ہے، اور وہ دور سے جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا پایا، اور جب اس نے دور سے دیکھا کسے؟ لازر کو، کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، یہ میرے دروازے پر تھا، میں نے اسے کبھی اپنے دروازہ کے اندر نہیں لے کر آیا، اور آج یہ شخص باپ ابراہیم کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور میں یہاں پر عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہوں۔ اس نے پکارا، اے باپ ابراہیم، اے باپ ابراہیم، دیکھ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا شیرہ بھگو کر میرے گلے کو تر کرے۔ اب اسے یاد آیا ہے، اب عذاب میں ہے، کہاں پر گئی اس کی ساری شان و شوکت، کہاں پر اس کی امیری گئی، کہاں پر اس کے امیر دوست گئے، کہاں پر اس کے لاکھوں والے لوگ جو تھے وہ کہاں پر گئے تھے؟ اب وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا پاتا ہے اور لازر کو آرام میں۔ اور باپ ابراہیم نے کیا کہا؟ بیٹا یاد فرما کہ تیری نظر میں جو اچھے اور بڑے چیزیں تھی وہ تو اپنے وقت میں لے چکا ہے، اب تو یہاں پر عذاب میں ہے اور لازر آرام میں۔ پھر اس نے پکارا اور کیا کہا کہ باپ ابراہیم بھیج دے اسے، لیکن باپ ابراہیم نے کہا نہیں، ہمارے اور تیرے درمیان میں ایک گڑھا ہے، کوئی بھی شخص یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا اور وہاں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ اکثر اوقات ہمارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں اور خیال باندھ لیتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد دعائیں کی جائیں، کھانے دیے جائیں، اور وہ ساری رسومات جو دنیاوی رسومات ہیں وہ کی جائیں اور وہ شخص کو پہنچ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی یاد نہیں ہے۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر ہمارا فیصلہ اختیار صرف باپ کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، کہ وہ جس سے چاہتا ہے اس طرح سے اس کی عدالت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کہے کہ یہاں سے وہ مر جائے گا تو اسے کچھ مل جائے گا، تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر تو ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، دنیا میں چل پھر سکتے ہیں، بہنوں بھائیوں سے مل سکتے ہیں، لیکن جب مر جاتا ہے کوئی شخص تو اسے کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی۔ اسی بات پر ایک آپ کو تمثیل میں بتانا چاہوں گا۔ ایک غریب سا خاندان تھا اور اس غریب خاندان کے حالات بڑے خراب تھے، اور یہاں تک کہ وہ کھانے کے لیے بھی ترستے تھے۔ تو اس کے 3 بیٹے اور وہ ماں باپ تھے، تو اس کا جو باپ تھا وہ مر جاتا ہے، اور جب مر گیا تو محلے داروں نے مل کر اس کے سارے کفن دفن کا ارینج کر دیا، اور اسے دفنانے کے بعد وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب بچے بڑے ہوئے تو وہ بڑے رچ مین ہو گئے، امیر ہو گئے، ان کا بڑا سا گھر، گاڑیاں، بنگلے، ہر چیز دے دی خدا نے۔ تو وہ جو ماں تھی ان کی، اس نے اپنے بیٹوں سے ایک حکم کیا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گی تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے لوگوں کو اچھے اچھے کھانے پکار کر کھلانے ہیں، کیونکہ جب تیرا باپ مرا تھا تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم اسے یعنی کہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے، تو تو نے ایسا کرنا۔ وہ سنتا رہا اپنی ماں کی بات، تو وہ ان باتوں سے اکتا گیا۔ ایک روز وہ باہر گیا اور کچھ بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے جا کر کہا، تو ان بزرگوں نے کہا بھئی تو ایسا کر، اپنی ماں کو جیتے جی مار دے، لوگوں کی نظروں میں ایک کمرہ بنا اور اس کمرے کے اندر اپنی ماں کو تو رکھ دے اور اسے دکھا جیتے جی کہ جب تو مر جائے گی تو تیرے بعد ہم کیا کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے گھر کے ایک صحن کے اندر ایک کمرہ بنایا، 4 چفیرے اس نے شیشے لگا دیے تاکہ وہ اندر سے دیکھ سکے اور باہر سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔
تو کیا ہوا جب اس نے یہ سارا کام کر دیا تو اچھے اچھے پکوان اس نے پکائے اور لوگوں کو بتایا کہ میری ماں کہیں پر گئی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی لاش نہیں ملی، وہ مر گئی، تو اب میں اس کی یاد کے اندر اس نے مجھے حکم کیا تھا تو اب میں کھانا لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تو جب وہ کھانا کھلا رہا تو کھلاتے کھلاتے وہ اندر گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں دیکھ جب تم مر جائے گی تو میں اس طرح سے لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کروں گا۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چلا گیا بھائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، یعنی کہ وہ 3-4 دفعہ اپنی ماں کے پاس آیا تو اس کی ماں نے کیا کہا، خسمانو کھان تیرے کھانے تک تو جو مینو نہیں ملنا تو مینو کی فائدہ لوگوں کو کھوان تھا۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم لوگ جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملتی، بلکہ دنیا کے لوگ آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ باپ ابراہیم سے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان کے اندر ایک گڑھا ہے، باپ ابراہیم کہتا ہے، اور وہ ہم یہاں سے وہاں اور تو یہاں سے یہاں نہیں آ سکتا۔ اور اس نے التجا کی کہ اے ابراہیم، باپ ابراہیم، یہاں سے کسی کو بھیج، میرے اور 5 بھائی ہیں، ان کو جا کر کلام سنا، ان کو بتائیں کہ یہاں پر کیا عذاب ہے، کیا یہاں پر مشکلاتیں ہیں۔ تو باپ ابراہیم نے کہا کہ نہیں بیٹا، ان کے پاس انبیاء ہیں، وہ ان سے سنیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کوئی واپس چلا جائے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ خادم زندہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہوتا، لیکن جب ہم لوگ مر جاتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد کوئی بھی یاد نہیں ہے۔ کچھ دیر لوگ روئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ موت ایک عالمگیر دشمن ہے، یہ موت ہر ایک کو چٹ کرتی چلی جائے گی۔ اس موت کا اختیار کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جب ہم بائبل کے اندر، پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا نے انسان کو اختیار دے دیا کہ جس روز تو اس باغ کے درخت کا پھل کھائے گا، درمیان والا، تو تم مر جائے گا۔ اب زندگی اور موت کس کے اختیار میں دے دیجیے؟ انسان کے ہاتھ میں۔ ہیلو ایوری باڈی، سن رہے ہیں؟ کس کے ہاتھ میں خدا نے اختیار دے دیا موت اور زندگی کا؟ انسان کے ہاتھ میں۔ اب انسان کے پاس اختیار تھا کہ وہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے جیتا رہتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا، گناہ کے سبب سے موت آ گئی، اور موت کے سبب سے زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے اس کلام کے اندر کہہ دیا کہ کون سا آدمی ہے؟ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ موت ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی چٹ کر گئی۔ یہ امیروں کو اس کے لاکھوں میں سے پہرے داروں کے درمیان سے بھی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ روڈ پر جاتے ہوئے ایمبولینسوں کی گھنٹی جو بجتی ہے، سڑکوں پر جاتے ہوئے جنازے سڑکوں پر گزرتے ہوئے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن وقت آج ہے، ابھی وقت ہے، آج موقع ہے، گھڑی ہے کہ خدا، ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں زندگی بسر کرتے ہیں، بے شک اس دنیا کے اندر موت تو آئے گی، لیکن اس موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موت ایک ذریعہ ہے باپ سے، خدا سے ملانے کا، اور جب ہم اس موت سے گزر کر اگلی زندگی میں جاتے ہیں تو پتہ وہاں پر چلے گا۔ بائبل 2 موتوں کا ذکر کرتی، میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر اس میں گیا تو پھر میسج جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط کے اندر اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے، جسے کوئی بھی قانون یا کوئی بھی پاسبان، کوئی بھی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ آپ خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا شروع کر دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کو یسوع کے تابعداری میں لے آئیں، اور تبھی آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ یسوع نے یہ کہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جب جگہ تیار ہو جائے گی تو پھر آ کر دوبارہ بھی تمہیں لے جاؤں گا۔ اب اس نے جگہ تیار کر دی ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن اب اس کے برگزیدوں کا وقت آنے والا ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں کوئی بھی شخص اس بات سے چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی نظر نہیں آتا، صرف اور صرف موت اور قبر پر فتح خداوند یسوع مسیح نے پائی ہے۔ ہاللویا، خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے جی۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند